شرک کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں اور آخرت میں بھی ولی ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ مختلف اولیاء کرام کے واقعات کو نقل فرمایا اپنی کتاب کشف المعجوب میں۔ سب سے پہلے ولایت کا معنی بیان فرمایا کہ ولایت کا معنی کیا ہے، اور مختلف اولیاء کرام کے ولایت کے بارے میں اختلافات اور ان کا ولایت کو مختلف طریقے سے بیان فرمانا، اس کو ثابت فرمایا۔ ولایت کا ایک معنی حضور سید داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الولی هو الفانی فی حالہ والباقی فی مشاہدۃ الحق۔ ولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے حال میں تو فانی ہو لیکن رب کے مشاہدے میں باقی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ولی ہوگا اس کو اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی، اس کو خبر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہوتی ہے۔ اس کو اگر خبر ہوتی ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں وہ اپنے حال میں فانی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ رب کے مشاہدے میں مستغرق ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کے اسرار و انوار کی تجلیات اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں، اور رب تعالیٰ کے اسرار کا مخزن و منبع بن جاتا ہے۔ اس وقت اس کو اپنے حال کی خبر نہیں رہتی، اس کو اپنے حال کی خبر نہیں رہتی۔ ایک بندہ جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے سورج جو ہے وہ آسمان کے اوپر ہے، سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ سورج کو دیکھتا رہے، دو کام ہو گئے، یا تو اس کی آنکھیں ہی ختم ہو جائیں گی، یا وہ سورج کے جس وقت دیکھ رہا ہوگا سورج کی جب روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی ہوگی کہ کوئی بندہ اس وقت جو ہے وہ اس کو اس کے بارے میں پوچھے تو اس کی سورج کی گرمی کی وجہ سے، اس کی شعاؤں کی وجہ سے وہ ایسا جو ہے ہو جائے گا کہ اس کو اپنے حال کی خبر نہیں ہوگی۔ یہ ایک دو منٹ کرنے سے نہیں ہوگا، جو ایک دن ایسا کام کرے گا اس کو پتہ لگ جائے گا کہ سورج جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور سورج کی گرمی جب اس کے اوپر پڑتی ہے، اس کی تجلیات اس کے اوپر پڑتی ہیں تو اس کو اپنے حال کی خبر رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ اسی طرح سورج کو بنانے والے کے مشاہدے میں جو مستغرق ہوتا ہے اس کا حال بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چونکہ رب کے رازوں کا مرکز بن جاتا ہے، اس وجہ سے رب کی انوار و تجلیات کی وجہ سے وہ اپنے حال سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر صرف اور صرف کوئی چیز یاد رہتی ہے تو رب کا جلوہ ہی یاد رہتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اس وجہ سے ولی، اللہ کا ولی جو ہے وہ اپنے حال سے اپنے حال کو بیان تو نہیں کر سکتا، اپنے حال کو بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن رب کے مشاہدے کو ضرور بتا سکتا ہے۔ هو الفانی فی حالہ والباقی فی مشاہدۃ الحق لم یکن لہ اخبار، اس کو اپنی کوئی خبر نہیں ہوتی، ولا مع غیر اللہ قرار، اور اس کو رب کے سوا کسی اور جگہ پہ قرار بھی نہیں آتا، رب تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی جگہ پہ اس کو قرار بھی نہیں آتا، اس کا قرار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ مختلف اولیاء کرام کی مختلف اقسام کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں 4000 اللہ رب العزت کے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ عز و جل کے ولی ہیں، اور ان میں 300 کا نام ایسا لیا، اور 300 وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ 4000 ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا۔ صوفیہ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اللہ کا، کیا اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں؟ ایک بڑی تعداد اس کی طرف گئی ہے کہ اللہ کے ولی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اگر اس کو اس بات کا پتہ لگ جائے کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو وہ اپنے حال سے کہیں بے خوف نہ ہو جائے، کہیں وہ امن میں نہ چلا جائے کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں، میرے ساتھ مجھے تو اللہ نے محفوظ فرما لیا ہے ہر چیز سے، اب میرا معاملہ تو بڑا اچھا ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے حال کو جو ہے وہ ان سے پوشیدہ رکھتا ہے، ان کے حال کی اطلاع ان کے اوپر نہیں دی جاتی۔ 300 وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ خبر دیتا ہے، اور اس لحاظ کے ساتھ کہ جب ان کو ان کے حال پہ خبر دیتی ہے، ساتھ ہی یہ صبر بھی دیتا ہے، یہ استقامت بھی دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی ولایت پہ مطلع ہونے نہیں دیتے،
وہ لوگوں کو اپنی ولایت پہ مطلع ہونے نہیں دیتے، کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اس ولی کو صرف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا ولی ہے۔ اور 40 ابدال ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یکونون بالشام ابدالا وهم 40 رجلا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے، ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے۔ ابدال بھی اللہ رب العزت کے ولیوں کی ایک قسم ہے۔ ابدال کو ابدال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ایک ان میں ولی فوت ہوتا ہے تو دوسرے کو جو ہے وہ اس کے قائم مقام، اس کے بدل میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا بدل بنا دیا جاتا ہے، اس کو اس لیے ابدال کا نام دیا جاتا ہے۔ 40 جو ہے وہ ابدال اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک شام میں ہوں گے۔ ذات صاحب فرماتے ہیں کہ ہر وقت میں 40 ابدال جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، یعنی ان کا اصل مسکن، ان کا اصل ٹھکانہ وہ ملک شام ہی ہوگا۔ ویسے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو یہ اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا کے جس کونے میں چاہیں جا سکتی ہیں، یعنی وہ رہنے والے ملک شام کے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ملک شام میں ہی موجود ہوں۔ وہ 40 لوگ، وہ 40 اللہ تعالیٰ کے اولیاء ان کو ابدال، اور ہر زمانے میں ایک گوس یعنی ایک کتب ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں ایک کیا ہوتا ہے؟ گوس ہوتا ہے، ایک کتب ہوتا ہے۔ اور اس کتب اور گوس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس کو کتب اور گوس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگوں، تمام اولیاء کرام کا سردار ہوتا ہے۔ تمام اولیاء کا کیا ہوتا ہے؟ سردار ہوتا ہے۔ تمام اولیاء کرام اس گوس، اس کتب کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جس کو جیسے جس جگہ پہ مقرر فرمانا چاہے وہ اللہ رب العزت کی فضل سے، اس کی عنایت سے، اس کے کرم سے جو ہے وہ اس کو اس جگہ پہ مختص فرما لیتا ہے حضور۔ اور یہ ایسے گوس کا یہ اختیار ہوتا ہے، کتب کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار عطا کیا ہوتا ہے، وہ رب کے فضل سے، اس کی عنایت سے کسی بدکار سے بدکار شخص کو بھی جو ہے وہ اگر اللہ کا ولی بنانا چاہے تو اس کو اس مقام پہ فائز فرما دیتا ہے۔ کسی برے سے برے شخص کو بھی جو ہے وہ اگر وہ اس جگہ پہ کھڑا کرنا چاہے تو اپنی نگاہ ولایت سے اس کے حال کو بدل کے اس کو اس مقام پہ مختص کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی مقام کے اوپر فائز تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور آ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبد القادر، فلاں مقام کا کتب جو ہے، فلاں مقام کا ولی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اس کا کوئی نعم البدل عطا کریں، کوئی ایسا بندہ آپ بتائیں کہ جس کو اس مقام پہ مختص کیا جائے، اس کو اس مقام پہ جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اسی وقت جو ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چور جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے گھس گیا تھا۔ تو جیسے ہی وہ چوری کر رہا تھا، اپنا ڈھونڈ رہا تھا، اس کو کچھ بھی ملا نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پچھلے کمرے میں ایک آدمی ہے، اس کو لے جاؤ، وہ اس کو اس جگہ کا ولی مقرر کر دو۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ گئے اس کے پاس، جا کے اس کو کہا کہ چل بھائی تجھے فلاں جگہ کا جو ہے وہ امداد مقرر کر دیا گیا ہے، فلاں جگہ کا ولی مقرر کر۔ اس نے کہا میں چور ہوں، میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کیسے کسی جگہ کا بدال ہو سکتا ہوں، ولی ہو سکتا ہوں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت اور نگاہ فضل سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو چور تھا، لیکن جب رب کے ولی کی نظر پڑی اب چور نہیں، اب ولی بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو رب تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہوتا ہے کہ کیسے سے برے حال کا شخص بھی جب ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ان کی نگاہ ولایت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ ولایت سے جو ہے وہ دنوں کے حالات کو بدل دیتی ہے، وہ لوگوں کو ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ پستہ حال سے اٹھا کے بلند مقام کو پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہوتا ہے جو اس مقام کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی مقام کے اوپر فائز تھے، جس مقام پہ جا کے بندے کو یہ اختیار عطا کر دیا جاتا ہے، کائنات میں تصرف کی طاقت
اور لوگوں کے دلوں کے اوپر قبضہ اس کو دے دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر تصرف اس شخص کو عطا کر دیا جاتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے لوگ اس سے ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ جب آپ چاہتے لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے، جب آپ چاہتے لوگ آپ سے دور ہو جاتے، یہ وہ اس مقام پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، سید ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ امام حسن تک پہنچتا ہے، اور جو شجرہ طریقت ہے وہ بھی جو ہے وہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے یہ فرمایا لاہور کے بارے میں کہ تم لاہور چلے جاؤ۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہاں تو آپ کے ایک مرید حضرت میرا حسین سنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے ہی وہاں موجود ہیں، اور وہ سلسلے کا کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ لوگ بے دینی کو چھوڑ کر دیندار ہو رہے ہیں، پھر میرے جانے کی وہاں کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پیر مرشد نے فرمایا کہ جتنا میں نے حکم دیا ہے بس اس کو بجا لاؤ، اس کے بارے میں کوئی اور گفتگو نہ کرو۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسا آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا بس اس حکم پہ لبیک کہا، اور آپ لاہور چلے آئے۔ جب آپ لاہور چلے آئے تو واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے، جیسے ہی آپ یہاں داخل ہوئے تو ایک شخص کا میت جو ہے وہ جنازہ جا رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ میرا حسین سنجانی کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کیوں لاہور بھیجا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کے بعد حضور دادا گنج بخش میری الحمدللہ حاضر میرا حسین سنجانی بھی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان ولی تھے، لاہور میں ہی ان کا مزار ہے۔ دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر وہیں اسی جگہ پہ لاہور میں جہاں آپ کا اس وقت مزار مقدس ہے ساری زندگی گزاری ہے، اور لوگوں کو رشد ہدایت اور نیکی کی تبلیغ اور راہ حق کی طرف بلانے میں ساری زندگی اپنے صرف فرمائی ہے۔ سینکڑوں کفار آپ کے دستے مبارک پر اسلام لائے ہیں، ہزاروں ایسے لوگ جو بدحال تھے جن کا حال بگڑا ہوا تھا، کبھی آلودگیوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کی یاد سے دور تھے، اس کی رحمت سے دور تھے، آپ کی وجہ سے جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ عز و جل جس کو ولایت عطا فرماتا ہے، وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے دل نہ بدلے۔ اللہ کا ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جس کو قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں رب کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی قلبی حالت اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ ان کی نظروں سے جو ہے وہ دلوں کے حالات بدلتے ہیں۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ سینکڑوں مسلمان ہوئے، اور ہزاروں جو ہیں انہوں نے بری صحبت کو چھوڑ کر، برے اعمال کو چھوڑ کر نیکی کی راہ اختیار کی۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے آج تو ہم کتنے ایسے لوگ دیکھتے ہیں، کتنے ہمارے جاننے والے ایسے ہیں، کتنے ہم اس وقت میں ہم کتنے پیروں کو ایسا دیکھتے ہیں، ان کے آستانے پہ جائیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں، تو کیا ان کو دادا گنج بخش علی حجویری سے بڑا ولی مان لیا جائے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ولایت کا معنی یہ نہیں ہے، ولایت کی حقیقت یہ نہیں ہے، یہ ولایت کی ایک صورت ہے
ولایت کی حقیقت اور تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور رب کا فضل ہے۔ ولایت کی حقیقت اور رب کے راستے پہ لوگوں کو لگانا ہے، لیکن یہ ولایت کی ایک صورت ہے، اس صورت کے اندر استدراج پایا جا سکتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے ان کا ایک مرید جو برے اعمال کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آیا ہے، تمہارے بعد میں آنے والے ہزاروں لاکھوں پہ بھاری ہے، کیونکہ وہ داتا گنج بخش علی حجویری کی نگاہ سے سیدھے راستے پہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ 90 آدمی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بعد میں آنے والے لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو رب نے اس کو اپنی محبت عطا کی ہوگی، رب نے جو اس کو جو ہے وہ اپنی معرفت عطا کی ہوگی، رب نے جو اس کے سینے میں نور پیدا فرمایا ہوگا نبی کی صحبت کی وجہ سے، بعد میں آنے والا اگر ہزاروں لاکھوں کے دلوں بھی بدل، لاکھوں کے دل بھی بدل دے تو وہ اس ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کی یہ کثرت تعداد پہ موقوف نہیں ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جہدے کو بندے جو چوکے اکٹھے ہو جائیں، ولی وہ نہیں ہوتا کہ جہدے کو مجمع چوکھا لگے ہوئے۔ ولی اللہ عز و جل کا وہی ہوتا ہے کہ جو تمہیں رب کی راہ دکھائے، اللہ کے رسول کی راہ دکھائے، تمہارے دل میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بڑھا دے، اس کے پاس بیٹھ کر تمہیں جو ہے وہ رب کی یاد آئے، رب کا ذکر یاد آئے، اس کو دیکھ کے جو ہے وہ رب کی یاد آئے۔ یہ اولیاء کرام کے فرامین ملتے ہیں اس بارے میں کہ ان کو دیکھ کے رب یاد آ جاتا تھا، ان کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر کی کثرت ملتی تھی، ذکر کی لذت ملتی تھی، اس وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو مقامی ولایت عطا فرمانا۔ اس بات میں اختلاف ہے، اللہ رب العزت کے اولیاء ہیں، ان کے لیے کرامت کو جو ظاہر کی جاتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے جب وہ کسی کرامت کو ساتھ سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے تو کیا اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرامت ہے، یہ استدراج ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب نے یہ فرمایا، جو اللہ عز و جل کے اولیاء ہوتے ہیں وہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، مخلوق سے پوشیدہ رکھتے ہیں اپنے معاملات کو، اپنی کرامتوں کو۔ وہ نہیں ہوتے کہ جو لوگوں چار بندوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہوں اور کہہ رہے ہیں اور دیکھو جی اللہ تعالیٰ کے ولی کی پھونک سے جو ہے اس فلاں بندے کو شفا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ کرامت کے بارے میں صوفیاء نے لکھا کہ یہ حیض کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ جس طرح عورت اپنے حیض کے کپڑے کو چھپاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے۔ وہ لوگوں کے اندر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ جو ہیں ان کی ولایت کو جانیں۔ جب وہ اس بات کو ہی پسند نہیں کرتے کہ لوگ ان کی ولایت کو جانیں تو یہ بندہ تو سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہو، وہ کوئی شخص جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہو دیکھو میں نے فلاں بندے کو دم کیا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی کرامت سے جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت استدراج کے اندر مبتلا ہے۔ یہ استدراج اور کرامت کے اندر فرق کرنا بڑا مشکل ہے۔ استدراج کہتے ہیں دھوکے کو، جو کہ فاسق و فاجر سے بھی صادر ہو جاتا ہے۔ کسی فاسق و فاجر شخص، دین کا باغی شخص، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا سے باغی شخص سے اگر کوئی ایسا کام صادر ہو کہ جو کہ خارق عادت ہو، اس سے اگر کوئی ایسا کام صادر ہو جائے کہ جو اللہ والوں سے صادر ہوتا ہے، اس کو کرامت نہیں کہا جاتا، اس کو استدراج یعنی دھوکے کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ دھوکا ہے جو تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے، جو تمہاری آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے وہ ہٹ نہیں رہے کہ تم اس بات کے اندر پہچان نہیں کر پا رہے کہ جو سامنے آدمی کھڑا ہوا ہے یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یہ واقعی اللہ عز و جل کا ولی ہے کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ عز و جل نے صادر فرما دیا۔ اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں جن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے معجزات کو بیان کریں۔ اللہ کے نبی کا اپنے معجزے کو بیان کرنا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کو بیاننا یہ تحدی کے طور پر جو ہے وہ ضروری ہے، اور ولی کے لیے جو ہے وہ اپنی کرامت کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معجزے کو بیان کرے، کیونکہ اس کے معجزے کے اوپر اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے معجزے کو دکھاتا ہے تو اس کے معجزے اس بات پہ دلیل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔
لیکن ولی کا معاملہ یہ نہیں ہے. ولی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی کرامت کو چھپائے, لوگوں کو اس بات پہ مطلع ہی نہ ہونے دے کہ وہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی ہے. حضور دادا گنج پر چلی اجمیری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے معجزات, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے معجزات یہ انبیاء کی نبوت کے یقینی ہونے پر دلالت کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں کے معجزے اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جن کے وہ امتی ہیں وہ سچے ہیں, جن کے وہ امتی ہیں وہ سچے ہیں. حضور علیہ السلام کے امت کے اولیاء کی کرامتیں, ان کی بڑی بڑی کرامتیں, ان کا کسی مردے کو زندہ کر دینا, پانی کے اوپر چلنا, یہ ساری ان کی کرامتیں یہ حضور کی عظمت پہ دلالت کرتی ہیں. اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جب ولی ایسا ہے, امتی ایسا ہے, تو نبی کیسا ہوگا. حضور دادا صاحب نے یہ بات لکھی ہے کشف المعجوب میں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اولیاء کو کرامتوں کو چھپانا اسی لیے ضروری ہے کہ انبیاء چونکہ امت میں اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں, ان کی دعوت کو سچا مانیں, ان کی دعوت کو سچا مان کے اپنے ایمان کو پختہ کریں. نبی کی نبوت کے اوپر لوگوں کا ایمان موقوف ہے, لیکن ولی کی ولایت کے اوپر لوگوں کا ایمان موقوف نہیں ہے. اگر کوئی کسی ولی کی کرامت کو یا ولایت کو ماننے والا نہیں ہے تو بے ایمان نہیں ہوگا, لیکن نبی کی نبوت اور نبی کا انکار کرنے والا جو ہے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے, وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ یہ جو ہے فرق جو ہے وہ یاد رکھنا ہی ضروری ہے. حضور علیہ السلام جو ہیں وہ اس بارے میں ملتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کم من اشعث اغبر ذی ذمرین لا یربع لو اقسم علی اللہ لابرہ منهم البراء بن مالک. فرمایا کتنے ہی اشعث اغبر, بال اڑے ہوئے, گرد آلود لوگ جن کی کوئی بندہ پرواہ نہیں کرتا. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بال اڑے ہوئے ہیں, گرد آلود ہیں, ان کی بندے پرواہ نہیں کرتے. ایویں اس کو جو ہے وہ مختلف القابات سے پکارتے ہیں, اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برہ, فرمایا اگر وہ رب پہ قسم اٹھا دے رب ان کی قسموں کو سچا کر دیتا ہے, رب ان کی قسموں کو سچا فرما دیتا ہے. اور ایسے جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایسے صحابہ موجود تھے. حضور نے فرمایا میرا صحابی برات بن مالک انہی لوگوں میں سے ہے, میرا صحابی برات بن مالک. اصحاب صفا بھی انہی لوگوں میں سے تھے, اصحاب صفا بھی وہی لوگ تھے جن کو رب نے یہ ولایت کا منصب عطا فرمایا تھا. یاد رکھیے گا ہر صحابی اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, لیکن ہر ولی صحابی نہیں ہوتا. جو حضور کی صحابیت سے مشرف ہو جاتا ہے رب اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے. لیکن عام آدمیوں میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ولایت کے مقام پہ ایسے فائز نہیں ہوتا. یہ حضور کی صحبت کی برکت ہے. جیسے ہی نبی کا صحابی بنتا ہے رب جو ہے وہ ولایت کے مقام پہ فائز فرما دیتا ہے, اس کو مقام ولایت میں فائز فرما دیتا ہے. اور اس کے مقام, اس کے درجے ہر لمحے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اس کا ہر گزرنے والا لمحہ جو ہے وہ اس کے درجے کو بڑھا رہا ہوتا ہے. عام مومن کے بارے میں یہ معاملات نہیں ہیں. عام مومن اگر عمل کرے تو اس کا درجہ بڑھتا ہے. عام مومن جو ہے وہ اگر تقوی اور پرہیزگاری کے کام کرے تو اس کا درجہ بڑھتا ہے. لیکن نبی کا صحابی جو ہے وہ اس کا ہر لمحہ درجہ اس لیے بڑھتا رہتا ہے کہ جب وہ جو ہے وہ نبی کی صحبت سے مشرف ہے, نبی کی زیارت اس کو ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام زیارت اور حضور کی صحبت, یہ علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے, اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نبی کا دیدار کر رہا ہے, وہ نبی کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے. اس وجہ سے اس کے لمحے, اس کے درجات جو ہیں وہ ہر وقت پڑھ رہے ہیں. حضرت مختلف اولیاء کرام کے واقعات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ کی پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, ان کے پاس دیکھا کہ سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل پڑے ہوئے ہوتے تھے. انہوں نے کہا یا مریم انا لکی ھذا. جب ان کی پاس آئے تو جا کے دیکھا کہ سردیوں کا موسم ہے, گرمیوں کے پھل پڑے ہوئے ہیں. دیکھا کہ کہا کہ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم نے کہا یہ رب کی طرف سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ رب کی طرف سے آیا ہے.
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کرامت تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو ہر موسم کے اندر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کے الٹ پھل جو ہے وہ ان کی بارگاہ کے اندر موجود ہوتے تھے ہر موسم کے اندر. یہ اللہ کی طرف سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بندہ دے کے گیا ہے یا فلاں نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا رب کی طرف سے آیا ہے. اور چونکہ آیا حقیقتاً رب کی طرف سے ہی تھا, رب نہیں بھیجا تھا, اس وجہ سے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے بھیجا ہے. هنالک دعا زکریا ربہ. تو جس جگہ پہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا, جس جگہ پہ وہ نماز پڑھا کرتی تھی, قرآن کہتا ہے کہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے رب سے دعا مانگی. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے میرے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے پاک ستھرا بیٹا عطا فرما دے. فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی, آپ کی اولاد موجود نہیں تھی. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ولیاں ہیں, حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کا مقام اللہ کے ولی سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے ولی کو جو کچھ ملتا ہے وہ نبی کی بارگاہ سے ہی ملتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب. جس جگہ پہ میری بندی مریم نماز پڑھا کرتی تھی, حضرت زکریا علیہ السلام اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر مجھ سے دعا مانگتے ہیں. اسی جگہ پہ میرے فرشتوں نے ان کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فنادت الملائکہ, فرشتے نے جواب دیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اے زکریا اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. اللہ تمہیں اپنے بندے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. جو رب کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے وہ سید ہے, وہ حصور ہے. حصور کا معنی ہے عورت سے دور رہنے والا. وہ نبی من الصالحین, اور پاک نیک نبیوں میں سے ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا, اور یہ بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں جو ہے وہ رب سے دعا مانگ رہے ہیں. کیا رب ان کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے انہوں نے رب سے دعا نہیں مانگی ہوگی اولاد کی؟ کیا اس سے پہلے رب سے اولاد مانگی نہیں ہوگی؟ ضرور مانگی ہوگی. بڑھاپا بھی آ چکا ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی. لیکن اس وقت جو ہے وہ اللہ کے ولیہ کی, اللہ کی ایک ولیہ, اللہ کی بندی جو ان کی امتی ہے, اس کے حجرے میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ رب سے اولاد مانگ رہے ہیں. ان کا وہاں اولاد مانگنا, رب کا اسی وقت قبول فرما لینا, یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے جو مقامات ہوتے ہیں, جس جگہ پہ وہ نماز پڑھیں, جس جگہ پہ ان کا جسد اطہر موجود ہو, وہ جگہ بڑی برکتوں والی ہوتی ہیں. اگر اس جگہ پہ جا کے رب سے سوال کیا جائے, رب سے مانگا جائے, رب فوراً عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے. اگر ہم داتا گنج بخش علی اجمیری کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ کے حجرے کے پاس دعا مانگ رہے ہیں تو ہم یہی سنت ادا کر رہے ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے ادا کی تھی. یہ نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے ولی, اللہ کے مقام حضرت زکریا علیہ السلام کا زیادہ ہے. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کے پاس بھی جا سکتا ہے. جو بڑے مرتبے والا ہے اگر وہ یہ کہے نہیں جی میرا تو رتبہ ہی بڑا اعلیٰ ہے, میں تو بڑے اعلیٰ رتبے والا, اے تے میرے کو تھلے رہے, میں تو جا کے کیوں دعا مانگاواں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی بزرگ کا کسی نوجوان سے دعا کرنا یہ بھی جائز ہے. کسی عالم دین کا جو ہے وہ کسی جاہل سے دعا کروانا یہ بھی جائز ہے. کسی مفضول کا جو ہے وہ جس کو جو افضل ہے اس کا مفضول سے دعا کروانا یہ بھی جائز ہے. حضور داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضے پہ کھڑے ہو کر جو دعا مانگ رہا ہے وہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہے. وہ بندہ جو نبی کی سنت کو ادا کرے وہ بندہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. جو اس کو شرک کہے, جو کہے کہ معاذ اللہ ان کے روزے پہ جانا ہی جو ہے وہ شرک ہے, وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعا کرنا, ان کا وسیلہ پکڑنا ہی شرک ہے, وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ اس کو قرآن کا فہم نصیب ہے نہ اللہ کے رسول کی حدیث کا فہم نصیب ہے. وَأُوحِیَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت, وَأُوحِیَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اے مریم اس کھجور کے درخت کے نیچے لیٹ جا. اس کھجور کے درخت کے نیچے لیٹنے سے کیا ہوگا؟ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا, بڑی تازہ کھجوریں تیرے اوپر خود بخود گرنے لگیں گی. جب بیٹھی تو تازہ کھجوریں, یہ حضرت مریم کی کرامت ہے
کہ اللہ کی ولیہ جس درخت کے نیچے بیٹھ جائے اس درخت سے اللہ رب العزت جو ہے وہ پھلوں کی برسات فرما دیتا ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی جس مقام پہ بیٹھ جائے, جس جگہ پہ اللہ کے ولی کا حجرہ ہوتا ہے, جس جگہ پہ اللہ کا ولی موجود ہو, رب کی رحمتیں رب کی برکتیں وہاں بھی جو ہے برستی رہتی ہیں. رب کی رحمتیں رب کی برکتیں جو ہیں وہ وہاں برستی رہتی ہیں, اور آنے والے سائل کو جو ہے وہ اسی رحمتوں اور برکتوں میں سے حصہ مل رہا ہوتا ہے. مانا تو یہی کیتا ہے, اسی رحمت اسی سے جو ہے وہ حصہ پا رہا ہوتا. اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی محمد.